جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحفر الباطن أمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معزز ناظرین کرام، دینی و ملی بھائیوں، رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ ہم آج آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات بولنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے جب سے اس کائنات کو یا زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، تب سے اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے مقرر کیے ہیں۔ یہ 12 مہینے ہماری زندگی کے حصے ہیں۔ ان کے شب و روز، ان کے گھنٹے اور ان کے منٹس جو گزر رہے ہیں یا جو گزرنے والے ہیں، یہ بہت ہی قیمتی ہیں۔ جو وقت گزر گیا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ جو گزر رہا ہے اس کو ہم اچھے اور مفید اور کارآمد کاموں میں صرف اور کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ آنے والے وقت میں ہمیں نہیں معلوم کہ ہم دنیا کے اندر ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ لہذا ہمیں وقت کی قدر و قیمت کو سمجھنی چاہیے۔ اس لیے عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ الوقت اثمن من الذهب۔ وقت یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو عمر ہمیں دی ہے، یہ اس عمر کا ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ اور ایک ایک دن اور ایک ایک رات، بلکہ ہمارے زندگی کا ایک ایک سیکنڈ بہت ہی قیمتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہمارے اس عمر کے بارے میں کل قیامت کے روز ہم سے سوال اور باز پرس کرے گا، اور اسی کے بنیاد پر ہماری زندگی کا فیصلہ ہوگا اور پھر وہ جنت اور جہنم ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی عمر کو اچھی چیزوں میں گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیو اور عزیزو، آج کی اس مجلس میں جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، مختصر یہ ہے کہ ابھی ہم ذوالحجہ کے مہینے میں گزر رہے ہیں اور یہ 1442 ہجری ہے۔ چند ایام کے بعد ہم لوگ 1442 ہجری کو خیر باد کہہ دیں گے، وہ ہم سے رخصت ہو جائے گا، اور چند ہی دنوں کے بعد ہم ایک نئے سال میں 1443 ہجری میں قدم رکھ دیں گے اور ایک نئے سال کا آغاز ہو جائے گا۔
ہجری سال کا آغاز یا اسلامی مہینوں کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے، اور یہ کل 12 مہینے ہیں جن کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے، اس کے استقبال کے تعلق سے ہمیں چند باتوں کو سمجھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہجری سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے، یہ ہجری سال جو اسلامی سال ہے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ اس کو جو موسوم کیا گیا ہے ایک عظیم تاریخ سے جوڑ کر۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کے اندر اسلامی دعوت کا آغاز کیا اور لوگوں کو صرف ایک معبود حقیقی اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دی، تو چند لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اکثر و بیشتر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کو تنگ کر دیا اور اسلام پر پوری آزادی کے ساتھ عمل کرنا مشکل ہو گیا، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ شہر کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ مدینہ منورہ کو مقرر کیا۔ اسی عظیم واقعے سے اس ہجری سال کو موسوم کیا گیا، اس کو جوڑا گیا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہی نے اس ہجری سال اس ہجری سال کا آغاز کیا ہے۔ ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اس مہینے کے آغاز پر یا اس سال کے آغاز پر ہمیں کیا کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان ہونے کے؟ آپ دیکھتے ہیں غیر مسلموں کے ہاں جب 1 جنوری آتی ہے، سال کا آغاز ہوتا ہے، تو وہ لوگ بڑے زور و شور سے اور بہت سارے خرافات کو انجام دیتے ہوئے، حرام اور ناجائز کام کو انجام دیتے ہوئے نئے سال کا جشن مناتے ہیں اور لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں روپیوں کو جو ہے پھونک دیتے ہیں۔ کیا ہمیں بھی ہجری سال کا آغاز ایسے ہی کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب اور حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن اور مسلمان وہی کام کرتا ہے جو کام کتاب و سنت سے ثابت ہو، جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا ہے۔ ہمیں غیر شرعی کاموں سے دور رہنا چاہیے، بدعتوں سے دور رہنا چاہیے۔ اسلام کے اندر صرف 2 عیدیں ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور عید الفطر، جس میں ہم شریعت کی حدود میں رہ کے کیا ہے ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ تیسری کسی بھی عید کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں کفار و مشرکین کے طریقے کو اپنانے کے بجائے اپنا محاسبہ کرنی چاہیے۔ اس طرح کے کام جو انجام دیے جاتے ہیں، غیر شرعی کام، جشن جو بنائے جاتے ہیں جس میں شراب و کباب، زناکاریاں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، نعوذ باللہ، ہمیں ان چیزوں سے بچ کر اپنے آپ کو اس ہجری سال کے آغاز میں اپنا محاسبہ کرنی چاہیے۔ اپنی زندگی کے شب و روز کو دیکھنا چاہیے کہ گزرے ہوئے دنوں میں، گزرے ہوئے سالوں میں، اور خصوصاً 1442 ہجری جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس سال کے شب و روز میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کتنا اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کے لیے ہم نے کام کیا؟
کتنا ہم نے آخرت کے لیے ذخیرہ اندوزی کی، یا ہم نے اپنی زندگی میں کوتاہیاں کی ہے۔ گزشتہ سالوں میں ہم نے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی ہے، نمازوں میں کوتاہیاں، یا دین کے دیگر کاموں میں، یا دین کے دیگر شعائر میں، یا دیگر عبادتوں میں ہم نے کوتاہی کی ہے۔ ہم اپنی اخلاقی برائیوں کے تعلق سے بھی ہمیں کیا جائزہ لینی چاہیے، اور نئے سال کے آغاز سے پہلے ہمیں کیا ہے توبہ کر کے نئے سال کا آغاز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے توبہ کے دروازے کو ہمیشہ ایک مومن اور مسلمان، بلکہ ایک انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے کھول رکھا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین توبہ سے بہت زیادہ ہی خوش ہوتا ہے۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور نئے سال کا آغاز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہر انسان کو اس بات پر ابھارا ہے، مومنوں کو اللہ رب العالمین نے خطاب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مومنو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین کا ڈر اختیار کرو۔ ظاہر ہے کہ تقوی یہ ایک انسان کی سب سے بڑی پونجی ہے۔ جس انسان کے اندر اللہ رب العالمین یہ خصلت، یہ عادت اور یہ کوالٹی پیدا کر دے کہ وہ جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی، مجلس میں بھی اور تنہائی میں بھی وہ اللہ رب العالمین کے خوف کو اپنے دل کے اندر سجائے رکھتا ہے، تو یقیناً اس سے بڑی پونجی اور کیا ہو سکتی ہے۔ جب یہ خوف اور یہ ڈر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، تو یقیناً اس کی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز آخرت کے لیے وہ کام کرنا شروع کر دے گا، اور اپنی تمام برائیوں کو، چاہے اخلاقی برائیاں ہوں، چاہے جیسی بھی برائیاں ہوں، ان تمام برائیوں سے وہ توبہ کر لے گا آٹومیٹک۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات پر ابھارا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ہر نفس کو یہ چاہیے کہ اس نے گزشتہ کل کے لیے اس نے کیا پیش کیا ہے، بھلائیاں پیش کی ہے، برائیاں پیش کی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دوبارہ مومنوں کو اس بات پر ابھارا ہے کہ واتقوا اللہ، کہ مومنوں اللہ رب العالمین کے خوف اور اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ یقیناً اللہ رب العالمین تمہارے تمام ایکٹیویٹیز کو، تمہارے تمام کاموں کو جاننے والا اور ان تمام کاموں سے باخبر ہے۔ میرے بھائیو اور عزیزو، اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ جو 1442 ہجری جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور 1443 ہجری میں ہم قدم رکھ رہے ہیں، تو رخصت ہونے والے سال کے شب و روز، اس کے ایام اور اس کی راتوں میں ہم نے کیا کیا، ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا، کتنا ہم نے خسارہ حاصل کیا، ان تمام چیزوں پر کیا غور و فکر کرے۔ اور اگر ہم کوتاہی کی ہے، ہم نے کمیاں کی ہیں، ہم نے برائیاں کی ہیں، ہمارے اندر اخلاقی برائیاں ہیں، تو ان تمام چیزوں سے توبہ کر کے 1443 ہجری آ رہا ہے، جو اللہ رب العالمین ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم اس میں توبہ کر کے ایک نئی زندگی شروع کرے، ایک نیا آغاز کرے، اپنی زندگی کے اندر انقلاب لائے، اور اللہ رب العالمین کے دین کی نشر و اشاعت، اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری اور اسلامی شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی میں انقلاب لا کر ایک اچھا انسان بن کر ہم جو ہے اپنی زندگی گزارے، اور مستقبل کے عزائم کو اپنے سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارے۔ انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابیاں قدم بوس ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نئے سال کے آغاز پر خالص توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مستقبل میں اپنے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اخلاقی برائیوں کو ختم کرنے اور ایک اچھی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔